السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماہانہ درس قرآن کے سلسلے میں آج ہماری انشاءاللہ چھٹی شریف عرس مقدس ماہانہ ختم شریف پیر سید ارشاد علی شاہ صاحب جیلانی نوری رضوی خلیفہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاک نام، اس کے پیارے حبیب پر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ تعالی آج اس کا ترجمہ اور تفسیر، مفہوم پہلو بیان کریں گے۔ آئیے، اہل بیت کا عشرہ ہے تو انشاءاللہ بارگاہ اہل بیت کی نظر کرتے ہیں۔ برادر اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام کے چند اشعار محبت سے سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تو کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہیں مدح خان اہل بیت، تو ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان،
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج سورہ احزاب کی آیات نمبر 33 کی مکمل تلاوت کی ہے، اور اس کا مختصر سا مفہومی ترجمہ و تفسیر۔ ظاہر ہے اس آیت کریمہ میں اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے، اور اس کو آیت تطہیر بھی کہتے ہیں، لیکن ہم ماشاءاللہ اس آیت کے تحت مختلف عوامل کو کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ یہی تو چاہتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک ستھرا خوب کر دے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اس ضمن میں
تفسیر روح البیان کے امام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی اے میرے حبیب علیہ السلام کی ازواج مطہرات، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے رہائش گاہوں میں سکونت پذیر رہو اور شرعی ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلو۔ یہ یاد رہے کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ ازواج مطہرات کو ہے رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عنہن، لیکن اس کے حکم میں دیگر عورتیں بھی داخل ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور گھر سے باہر نکلنا، ازواج مطہرات نے اس حکم پر کس حد تک عمل کیا، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی پردے کا حکم ہے، گھر سے باہر نہ نکلو۔ آج ہماری مائیں بہنوں کا معاملہ ہے، اس آیت میں اگر تفسیر سن رہی ہیں توجہ دیں تو یہ دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی، اس لیے کہ فرمان رب کریم ہے اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ امام ہیں خوابوں کی تعمیر بتانے والے، خوابوں کی تعبیر میں ان کا کمال ہے۔ انہی کی ایک کتاب ہے خوابوں کی تعبیر پر، جو تقریباً 13 برس سے چل رہی ہے، تو آج تک سارے جتنے خوابوں کی تعبیر مفتیان علماء بیان فرماتے ہیں نا، وہ انہی کی کتاب سے استغاثہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ اس پائے کا امام ہے، آج تک اللہ اکبر ایسی کتاب اس کی متبادل نہ آ سکی۔ وہ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا نبی علیہ السلام کی زوجائے مطہرات حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ حج نہیں کرتی اور نہ عمرہ کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا بعد میں کہ میں گھر میں رہوں، اللہ عز و جل کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکلا۔ در منثور سورہ احزاب کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور شرعی عذر اور حاجت کے بغیر اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو۔ اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو اس عمل کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مرد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں جسے بجا لا کر ہم مجاہدین کا درجہ پا سکیں۔ حضور اقدس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے اور ان مجاہدوں کا درجہ پائے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ مسند البزار، مسند ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 6962۔ اس روایت سے ہمارے معاشرے کی ان عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نکلتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، بازاروں کی رونق بنتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں گھروں میں رہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کی طرح ثواب ان کو عطا کرے گا۔ یاد رہے کہ دین اسلام میں گھر کو یعنی عورت کو گھر میں ٹھہرے رہنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے مقصود یہ ہرگز نہیں کہ دین اسلام عورتوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح پرندے پنجروں میں بند، جانور باڑے میں بند، اس طرح عورتیں بھی پرندوں اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کرے، بلکہ اسے یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اس کی عزت و عصمت کا تحفظ زیادہ ہو۔ اسے آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ جس کے پاس اگر قیمتی ہیرا ہے اور وہ اسے لے کے بازار میں گھومے نا، تو وہ اس کو مضبوط سے مضبوط حفاظت سے رکھتا ہے تاکہ اس کی یہ دولت محفوظ رہے، کوئی لٹیرا اسے لوٹنے نہ پائے۔ اور اس کا یہ عمل عقل سلیم رکھنے والوں کی نظر میں بہت اچھا اور قابل تعریف ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ شخص اپنا ہیرا بازار میں دکھاتا سر عام گھومتا پھرے گا تو لوگوں کی نظریں اس ہیرے پر آسانی سے پڑتی رہے گی، ممکن ہے کسی کی نیت خراب ہو جائے اور وہ اسے لوٹنے کی کوشش کرے۔ ایسے شخص کو جاہل اور بے وقوف جیسے خطابات سے نوازا گیا ہے، کہا جائے گا اس کو بے وقوف اور جاہل۔
تو خلاصہ یہ ہے کہ قیمتی ہیرے کا زیادہ تحفظ اسے مضبوط لا کر اندر رکھنے کا یہی حکم ہے، نہ کہ اسے سر عام گھمایا جائے۔ اس طرح عورت کی عصمت کا زیادہ تحفظ کا گھر ہے، اور غیر مردوں کے سامنے آنے اور ان کے درمیان گھومنے میں نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود کو دانشور کہلانے والے وہ لوگ حقیقت میں دانش اور حکمت سے نہایت دور ہیں، جو دین اسلام کی اس حکمت اور حکم کی بنیاد کو مقصد بنا کر کافروں کی طرز زندگی پر مرعوب و مغلوب ہو کر غلامانہ ذہنیت رکھتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں عورتوں پر۔ ایسے لوگوں کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اسلام کے احکام کی قدر ختم ہو جائے۔ عورت اسلامی احکام کو اپنے حق میں سدا تصور کرے، اپنی عصمت جیسی قیمتی ترین دولت لٹیروں کے ہاتھ پہنچنے میں ان کو رکاوٹ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلامی احکام مقصد اور مقاصد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اور عورت کی عفت اور عصمت کے دشمنوں کے عزائم کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو میں شروع کا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا، آیات کا پہلا حصہ جس کا مختصر کیا میں نے۔ اب آئیے نا، انما یرید اللہ لیذھب، اب اہل بیت سے اللہ رب العالمین کا خطاب ہے، اور سرکار کے ازواج سے بھی اور اہل بیت سے۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، یعنی اے میرے حبیب علیہ السلام کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ تفسیر مدارک سورہ احزاب کی تفسیر میں لکھتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت، اس آیت میں اہل بیت سے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں، کیونکہ آگے پیچھے سارے کلام ہی ان کے متعلق آپ نے سنا، ابھی وہ کلام ہی اہل بیت سے ہو رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں بات ہی یہی تھی کہ یا اہل البیت، پردے کی جب آیات اس احزاب سورہ میں نازل ہوئی تو پہلا کلام یہی کہ اللہ نے کہا یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والیوں۔ اس کا مقصد ہے نبی کی گھر والیاں اہل بیت ہیں۔ میں نے جمعے کے بیان میں 3 قسمیں بیان کی تھی کہ اہل بیت سکونت، یعنی وہ اہل بیت جو حضور کے ازواج مطہرات ہیں، پھر اہل بیت ولادت، وہ اہل بیت جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے بچے، اور دوسرا ہے وہ اہل بیت جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں جو اہل بیت کی ہیں الحمدللہ۔ تو اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں بقیہ نفوس قدسیہ یعنی خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرت مولا علی، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی اجمعین رضی اللہ عنہما کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے۔ صدر الفاضل مفتی محمد نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سمانہ کربلا میں یہ آیات لکھ کر اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصداق کے بارے میں مفسرین کے اقوال اور احادیث نقل فرمائی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ دولت سرائے اقدس کی سکونت رکھنے والے اس آیت میں داخل ہیں۔ میں نے ابھی 3 کیٹیگری بتائی، یعنی ازواج مطہرات کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں، اور چونکہ اہل بیت نسب اور نسبی تعلق والے یہ کا مراد ہونا مخفی تھا، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل مبارک جس میں پنجتن پاک کو چادر میں لے کر ان کے لیے دعا فرمائی، اس بیان فرما دیا کہ مراد اہل بیت سے عام ہیں، یعنی خواہ بیت مسکن کے اہل بیت مطلب ہو یا دوسرے۔ یہ بات سمانا ہے کربلا کے اندر امام اللہ مفتی نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر اللہ فاضل نے فرمایا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف ترغیب کیسے کی؟ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان آیات یعنی اس آیت کے بعد والی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو نصیحت فرمائی گئی تاکہ وہ اپنے گناہوں سے بچیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کی پابندی کریں۔ یہاں گناہوں کی ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ گناہوں کا مرتکب جو ہوتا ہے ان سے ایسے ہی ملوث ہوتا ہے جیسے جسم میں نجاستوں سے آلود ہوتا ہے، نجاستوں سے آلودہ جسم۔ اس طرز عمل سے مقصود یہ ہے کہ عقل رکھنے والوں کو گناہ سے نفرت دلائی جائے اور تقویٰ پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے۔ اب آیت تطہیر کے مصادق، اس آیت میں اہل بیت کی تفسیر میں 3 قول ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد
حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالی اجمعین. یہ 4 نفوس قدسیہ کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی. اور فرمایا پھر میرے امام نے کہ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میرے دوستو، نمبر 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ نے کہا اس سے مراد نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں. سحاق نے کہا اس سے مراد آپ کی اہل اور آپ کی ازواج ہے. مختلف قسم کی یہ جو آراء ہیں. اور فرمایا تم میں سے ہر قسم کی نجاست دور فرما دی گئی ہے، یعنی گناہ اور برائیوں کی آلودگی سے حفاظت فرمائے گا اللہ. اور فرمایا گا تم کو خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے، یعنی بری خواہشات، دنیا کے میل کچیل اور دنیا کی طرف رغبت سے تم کو دور رکھے گا، تمہارے دلوں میں بخل اور طمع نہ آنے دے گا، تم کو سخاوت اور ایثار کے ذریعے پاک اور صاف رکھے گا. یہ مختلف قسم کے مفسروں نے مختلف کلام کیے ہیں. بیٹھ تو میں نے حوالہ آپ کو 2 صحابیہ، 2 ام المومنین اور الحمدللہ بڑے بڑے جید صحابی کے قول بتائے کہ ان کا سب کا بات یہ تھی کہ اس آیت سے مراد پنجتن پاک کا خصوصی طور پہ شامل ہونا چادر کے اندر. باقی اہل بیت تو سارے لوگ ہیں جو بیان ہوا. اب دیکھیے نا میرے دوستوں، اس آخر میں 2 جملے کہہ دوں اس پنجتن پاک کی. کائنات سیدہ کائنات، جگر گوشائے رسول، خاتون جنت، البتول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آج تھوڑی سی 2 حدیثوں میں 2 روایتوں میں بیان کر کے نا اپنے گلدستے کو خوبصورت سے خوبصورت بنا کر میرے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کروں اور عرض کروں، یا اللہ جو یہ سن رہے ہیں اے اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان سب کو جنت کا اندھی عطا فرما دے. جو محبت میں اہل بیت کی آئے ہیں آستانِ عالیہ پہ، کوئی محنت تو کی ہے نا، جو نہیں آئے ویسا تو نہیں کہ ان کو ہم چھوڑ دیں، بھلے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے، لیکن جو آئے ہیں ان کے لیے تو اجر ہے نا. جو محنت کر کے اپنا ٹائم خراب کر کے یا ٹائم اپنا ہٹا کے اس نیک کام کے لیے آئے ہیں، تو اہل بیت کی محبت میں جو آیا تو وہ بخشا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یاد رکھیے، جو اہل بیت کی محبت میں آیا بخشا جائے گا. میں نے کل ایک درس کے اندر، پرسوں درس کے اندر، کل ہی یا پرسوں ایک جگہ درس میں نے عرض کی تھی ایک بات، آپ سنو کہ دوستوں، دنیا کے اندر اگر ان پنجتن پاک اس نفوس قدسیہ سے محبت تم کرو گے نا، وارے ہو جائیں گے تمہارے نعرے. دنیا تو سنور ہی گئی، آخرت میں حشر میں تم گناہ گار ہو گئے. بظاہر ہم گناہ گار ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ اگر تمہیں سفارش کرنے کے لیے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت اس کو چھوڑے گی نہیں. کل اللہ کی بارگاہ اقدس میں سب کھڑے ہوں گے، میرے سرکار کہیں گے نہیں یہ میرے پیارے تھے، میری آل سے محبت کرنے والے تھے، اے اللہ میں سفارش کرتا ہوں ان کی بخشش کر دے. ادھر مولا علی فرمائیں گے اے اللہ ان کی بخشش فرما، یہ ہمارے تھے. حضرت سیدہ فرمائیں گے یہ ہمارے تھے. حضرت مولا حسن فرمائیں گے یہ ہمارے تھے. اور سیدنا امام علی مقام فرمائیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے پیارے تھے، پنجتن پاک کے چاہنے والے تھے. اے اللہ یہ کیسے جہنم میں جائیں گے، اللہ تو ان کی بخشش فرما. ارے میرے دوستوں، خود سرکار علیہ السلام کی سفارش ہی کافی تھی. حضور علیہ السلام فرما دیتے تو ہماری بخشش ہو جاتی. لیکن کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ کہ تم پنجتن پاک کی محبت میں یہاں آئے ہو، اور محبت میں آ کر تم نے ثبوت دیا کہ ہم صحیح معنوں میں پنجتن پاک کے چاہنے والے ہیں، اہل آل رسول کے گھرانے کے چاہنے والے ہیں، سیدہ کی گھرانے کے چاہنے والے ہیں. تو دیکھو کیسا صلہ مل رہا ہے تم کو. پھر آخرت کے اندر 1 نہیں 5 تمہاری سفارش کریں گے. جب تم یہ 5 سفارش کریں گے تو پھر تمہارا کیا بیڑا پار ہوگا، کیسا ہوگا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اللہ اکبر. میرے دوستوں تو بس یہ ہے کہ دنیا میں تم اہل بیت اور پنجتن پاک کو یاد رکھو، اور مرنے کے بعد یہ تمہیں پنجتن پاک یاد کریں گے. آؤ نا، اللہ اکبر. میں اپنی روحانی ماں سیدہ کائنات اور ہماری خاص ماؤں بہنیں جو سن رہی ہوں، اور
سنیں گی انشاءاللہ یہ بیان جب یوٹیوب پہ لوڈ ہوگا کہ سیرت کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تقلید لازمی ہے۔ آج یہ اپنی عزت و وقار مغربی تہذیب کے معاملات میں اپنی تقلید اور تہذیب کو تلاش کرتی ہیں، مگر یاد رکھ لیں عزت اور وقار کے حصول کے سارے طریقے اس پاکیزہ سیرت سے ہٹ کر جھوٹے ہیں۔ اصل عزت اس پاک سیرت کو اپنانے میں ہے، ان کی پاک سیرت کو۔ جیسے امام حسن، مولا حسن کا قول ہے، امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ امی جان دن بھر اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھیں، چکی کے دوران ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی، گھروں کے کام و کاج سے جو وقت فراغت ملتا اپنے گھر کی کر کے عبادت خانے میں عبادت و ریاضت میں گزار دیتی، پھر رات عشاء سے نماز فجر تک سر بسجود رہتی۔ ان کا دن بھی اللہ کی اطاعت میں گزرتا اور رات بھی اللہ کی اطاعت میں بسر ہوتی۔ آج کی عورت کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے دوستوں، اللہ معاف فرمائے۔ پوچھو تو سارا دن کام کرتی ہوں، نماز پڑھنے کام اپنی جگہ ہوتا رہے گا، 10 منٹ تجھے نماز کا وقت نہیں۔ اللہ، اور جب نماز کا کہا جائے تو کہ کپڑے ناپاک ہیں، یہ ایک نیا بہانہ بنا لیا سب نے، جس کو بولو یہ مصروفیت کا عذر بناتے ہیں۔ میرے دوستوں، شوہر کی خدمت سیدہ کائنات کا دن اپنے خاوند کے کام و کاج نمٹانے میں اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تھا، رات کو خدا کو منانے کے لیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدہ کائنات علیل ہو گئیں، ساری رات سو نہ سکی، ان کی تیمارداری میں بھی رات بھر جاگتا رہا۔ جب صبح ذرا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سیدہ کائنات مجھ سے پہلے ہی وضو کر رہی ہیں، چنانچہ میں نے مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب واپس آیا تو دیکھا وہ نماز پڑھ کر چکی چلا رہی ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے کہا فاطمہ رات بھر تم بخار کی وجہ سے سو نہ سکی، پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، اب چکی چلا رہی ہو، ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا میرے سرتاج سنو، میری سیدہ فاطمہ الزہرا کی کیا شان ہے۔ تو فرمایا میرے سر کے تاج، ایسے حال میں عبادت نہ کروں تو اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اگر چکی چلا کر آپ کی خدمت نہ کروں تو آپ راضی کیسے ہوں گے؟ وہ عبادت رب کو منانے کے لیے تھی، یہ خدمت آپ کو منانے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، واہ سیدہ واہ، و تیری شان ورا الورا ہے یا سیدہ، تیری شان کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے گفتار و کردار میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کی مشابہت نہیں دیکھی۔ ان کا چلنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ساری ادائیں سرکار کی طرح ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مختصر درس کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ جو آئے ہیں خصوصی میں نے ان کے لیے دعا کر دی، بہت خوش نصیب ہو تم یار، کائنات کے سب سے بڑی ہستیوں کے ذکر میں آئے ہو، اور یہ اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا، سرکار رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح انشاءاللہ 10ویں شب کو بھی تم ضرور آنا، جمعے کا دن ہوگا اور جمعے کا میرا لائیو بیان اگر آ سکا تو تم ضرور سننا، ورنہ کچھ اور کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خاص توفیق اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ثاقب بابا کو یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، ان کے دن میں سخن میں، ان کے علم میں، ان کی محبت میں، تمام میں محبت سے اضافہ عطا فرمائے، اور آستانوں جس طرح سے محبت سے چلا رہے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔